الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من صلی علیہ واحدۃ وجبت لہ شفاعتی، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، جیسے کہ اللہ کا ذکر کرنا ثواب ہے، آپ استغفر اللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، یہ تمام کی تمام تسبیحات اللہ کا ذکر ہیں۔ تو روایت میں آیا کہ انسان اتنا جہاد کرے کہ وہ جہاد لڑتے کرتے کرتے اپنی تلوار کو توڑتے اور خود بھی فنا ہو جائے، تب بھی وہ اتنا ثواب نہیں کما سکتا جتنا اللہ رب العزت اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جو بندہ اس کا ذکر کرتا ہے، یعنی کہ وہ ذاکر سے بڑھ کر کے ثواب نہیں کما سکتا۔ اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے جو لوگ اذان پڑھتے ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اذان ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہے۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ اذان پڑھتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، منقول ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذان دینے والوں کے لیے ہر ایک چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ آسمان دعا کرتا ہے، زمین دعا کرتی ہے، ہوا، شجر، درخت، شمس و قمر، جتنی بھی اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں، تمام کی تمام مؤذن کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے، فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو مؤذنی کی حالت میں مر جاتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، اور مؤذن نزا کی سختیوں سے بچ جاتا ہے، قبر کی سختی اور تنگی سے بھی معمون یعنی محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ مؤذن ہیں، مؤذن گیری کرتے ہیں، تو وہ موت کی سختی سے بھی جو آخری وقت ہوتا ہے اس سے بھی بچ جائیں گے، قبر سے کی سختیوں سے بھی وہ محفوظ رہیں گے، اپنی قبر میں بہت آرام سے سوئیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اور قیامت تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ نے خود ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو گے۔ یعنی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کا اجر آخرت میں تو بے شمار عطا فرمائے گا۔ اللہ کے ذکر سے مالداری آتی ہے، عزت کا وقت، عزت کا تاج رکھ دیا جاتا ہے سر پہ، انسان پارسا بن جاتا ہے، انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، اس کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کی وجہ ہے۔ آج جو لوگوں کے اندر نفرت پھیلی ہوئی ہے، جو ایک دوسرے سے اسلامی بھائی بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، دلوں میں بغض و کینہ، یہ وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں تو میرے بھائیوں، ہم فکر ایسا ذہن بنا لیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنی ہے، تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ بغض و کینہ، یہ حسد اور جلن، یہ سب دور ہو جائے گی۔ اگر ہم نماز فجر پڑھیں، نماز فجر کے بعد میں اللہ کا ذکر و اذکار کریں، تو پھر ہمیں ظہر کی ٹینشن ہونے لگے گی، ظہر کی فکر ہونے لگے کہ ہمیں نماز ظہر پڑھنی ہے۔ اور جو لوگ نہ نماز ظہر پڑھتے ہیں، نہ عصر پڑھتے، کوئی نماز پڑھتے ہی نہیں، نہ اللہ کا پتہ، نہ اللہ کے رسول کا پتہ، نہ اللہ کے قرآن کا پتہ، نہ اللہ کی نمازوں کا پتہ، تو میرے اسلامی بھائیوں، پھر ان اسلامی بھائیوں کے دلوں میں تو پھر بغض و کینہ اور یہ ہوس اور یہ حرص بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو میں اسلامی بھائیوں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اللہ کا ذکر کریں، اور اسلامی بھائیوں، اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے بھی نوازے گا، مال سے بھی نوازے گا، رزق سے بھی نوازے گا، اور آپ کو عزت سے بھی نوازے گا۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔